خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلامتی ہو. جی حضور خدا کی سلامتی جی. تو شروع کریں. خدا کی سلامتی. عطا صاحب شروع کریں. جی حضور بہت شکریہ جی. جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام آپ پر خدا کی سلامتی. آپ پر آج ہم اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. سبھی ممبران Recording in progress. اگر آپ کسی ممبر کا سوال ہو یا کوئی بات حضور کے سامنے خوش گزار کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. کچھ ممبران پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے جوائن نہیں کر پا رہے، انہیں انٹرنیٹ کے پرابلمز ہیں جی. جی جی. تو ان کی درخواست ہے کہ وہ بعد میں پروگرام دیکھ پائیں گے. ابھی انہیں اچھا جی جوائن نہیں کر پا رہے، انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. اچھا. تو ہم یو ایم خان صاحب سے آغاز کرتے ہیں. یو ایم خان صاحب خدا کی سلامتی، کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کی سلامتی اچھل بھائی، اللہ کا شکر ہے. تو اگر آپ کی بات حضور سے کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا تعلیمات کے حوالے سے جو آپ پڑھ رہے ہیں دل و جان سے کچھ آپ نے جو آبزرو کیا ہو جو حضور کی گوش گزار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی اچھل بھائی جی حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. حضور میں نے پچھلے دنوں خواب دیکھا تھا، تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا تھا. اچھا. اور ایسے تھا خواب کہ میں کسی کنٹری میں ہوتا ہوں اور وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے. جی. تو گیدرنگ میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو کافی فیمس سا ہوتا ہے، جس کو میں پہچان رہا ہوتا ہوں. تو وہ ایسی بات کرتا ہے آپ سے ریلیٹڈ کہ زاہد خان اور اس طرح. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جس طرح وہ بھی آپ کو مانتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے. اچھا. تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور تبھی میں آپ کو دیکھتا ہوں. آپ آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کافی اور لوگ بھی ہوتے ہیں. جی. اور آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بالکل آپ ہی کی طرح ہوتا ہے، مطلب آلموسٹ کاپی ہوتا ہے آپ کی طرح. اچھا. تو پھر وہ شخص جو ہوتا ہے وہ آپ سے ملتا ہے. پھر میں آپ کو دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہوں اور میں آپ سے مل کے آپ کا ہاتھ چومتا ہوں. اچھا. اور آپ کے چہرے کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہوں پیار سے. تو آپ کافی مسکراتے ہیں. تو یہ میں نے خواب دیکھا تھا، تو کافی اچھا خواب تھا. تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ. باقی میرا کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی، تو یہی شیئر کرنا تھا. میں بہت شکریہ. یہ تو خدا کی عنایت بہت ہے شکریہ. کہ آپ پر کہ آپ کو اتنی جلدی آپ کی روحانی آنکھیں کھل رہی ہیں. تو وہ جو کچھ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، تو یہ سب وہ ہیں جو فردوس میں بلاتے ہیں. اور وہاں فردوس میں جنتوں میں ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ کھربوں ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا کو تلاش کیا اور اپنے جیون میں وہ چلے گئے مسیح الزمانہ کا وقت کا انتظار کرتے ہوئے. تو یہ تو آپ پہ بہت برکتیں ہیں کہ خدا نے آپ کو دکھایا. خدا آپ پہ اور عنایت کرے اور استقامت دے آپ کو مشن میں چلنے کی، اور حتیٰ کہ آپ کو ہمیں کٹھے ملا دے موت کے بعد زندگی میں. پھر نہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، نہ کوئی فکر ہوگی. تو بڑا اچھا خواب ہے. آمین. جی ضرور، بہت شکریہ جی. اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب این خان صاحب کو. اگر کوئی بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلام ہو. میرا کوئی سوال نہیں، میں زیادہ سے زیادہ حضور کو سننا چاہتا ہوں. چلو یہ تو آپ کے دل کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں، تو یہ تو عنایت ہے خدا کی. جی اوان صاحب خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ؟ جی سر خدا کی سلامتی ہو جی. ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. جی خدا کی سلامتی جی. اگر آپ کے حضور سے بات کرنا چاہیں کہ سوال پوچھنا چاہیں تو
آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ بات ایک پوچھنی تھی کہ جو کوئی بھائی ہمارے جو ہے نا وفات پا گئے ہیں، حضور صاحب کے جو ہے نا یعنی مریض اللہ جن میں دست پاک کیا ہے، تو ان کے متعلق کوئی نظر آتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کس حال میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر دوہرا دیں، یہ کون وفات پا گئے؟ جی یہ ہمارے ممبر ہیں ابان کے نام سے. یہ آپ کے یہ آپ کی عہد وفا کر چکے ہیں جی اور حال ہی میں. جی تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو ممبران اس مشن میں جوائن کر چکے ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، جی ان کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے وہ کس حالت میں ہیں، یا ان کے جو روحانی معاملات ہیں اگلی دنیا کے؟ بالکل یہ بتایا جاتا ہے. بلکہ چوں ہی ان کی موت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کا نور اور جنتیں اور فرشتے بھی خبر دیتے ہیں، اور مجھے ان کے ٹھکانے بھی دکھائے جاتے ہیں، ان کے درجات بھی، اور وہ جہاں پہ ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، بلکہ جو بھی ممبر وفات پا جائے کئی دفعہ ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے. جی جی کیا ٹھیک ہے. جی بہت اور شکریہ ایسے جی. ممبر بھی ہیں جن کا ابھی مرے نہیں، لیکن ان کے مقامات جی دکھا دیے گئے ہیں کہ ان کی محبت خدا سے اور وہ کیا ہیں، وہ سب کچھ دکھایا گیا ہے. جی تو ان کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ابھی وہ زندہ ہی ہیں، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے وہ پیار محبت خدا کی، انہوں نے بھی دیکھ لی، پا لی. تو بالکل دکھایا جاتا ہے جی. لیکن فرق ایک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، جب میں روح کی دنیا میں پہنچوں گا تو پھر میں آپ سب کو اکٹھا کر کے خدا کے حضور میں لے کر جاؤں گا. تو یہ جب ہوگا جب میں روح کی دنیا میں پہنچ جاؤں گا، یعنی کہ جسم کو چھوڑ جاؤں گا میں. واہ. تو پھر حق تعالیٰ آپ کو جو بھی دے گا انعامات، تو خدا کے انعامات بھی بہت بڑے بڑے ہیں. بس چلتے رہے وفا اور زندگی کی آخری سانسوں تک، یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور جہاں جاؤ خوشخبری دیں خدا کی. جی آمین جی آمین. حضور بہت شکریہ. یہ ہمارے شاہین خان صاحب تھے. شاہین خان تو صاحب. جی شاہین خان جی صاحب. تو اب ہم اوان صاحب سے پوچھتے ہیں. خدا کی سلامتی اوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا سلام ہو حضور آپ پہ بھی، السلام. آپ سب لوگوں پہ بھی. میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے. تو سوال تو کوئی نہیں ہے، میں سننا ہی پسند کروں گا جو سوال ہوں گے دوستوں کے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو میری آڈیو یا کوئی ریٹن ہے آپ کے پاس، تو پلیز آپ ہی مختصر کر کے لگا دیجیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ جی. خدا آپ کو اپنی زین علی صاحب اور فقیر ثابت علی صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، حضور سے کچھ بات پوچھنا چاہیں، تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا جی، شاید آپ کا مائک آف ہے. اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا چلیں، معاملات ہوں گے. تو ملک صاحب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اپنا مجھے پرسنل پہ بھیج دیجیے گا. اپنا مائک نہ آن کیجیے گا. آپ کی آواز جو ہے وہ خاصی مشہور ہے، تو یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی. تو مسائل نہ کھڑے ہوں تو مجھے پرسنل میں سوال بھیج دیجیے گا. آپ کا یہاں مائک پہ براہ راست سوال نہیں لے پائیں گے. تو سوری خان صاحب، خدا کی سلامتی جی. اگر آپ حضور سے بھی بات کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں، تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلام حضور اللہ. ایک ممبر کا سوال موصول ہوا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 75 کروڑ سال بعد تباہ ہو جائے گی، یا یہ کائنات یا سولر سسٹم جو ہے یا ہماری گلیکسی، اس پہ قیامت وہ توڑ پھوڑ والی قیامت برپا ہو جائے گی. تو حضور دوسری طرف جہاں پہ خدا کی بادشاہت بھی ہوگی،
تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے مینٹین ہوگا، وہ انسان جو یہاں رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جی یہ سوال، اس کا جواب تو میں نے تفصیل سے لکھا ہے، سائنس اور روحانیت۔ سمجھنے میں بڑی غلطی ہو گئی، لیکن پھر روشنی ڈالتا ہوں میں۔ یہ جو ملک گلیکسی ہے، نچلی کائنات، اب یوں کہہ لیں کہ سورج، زمین، چاند اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اس محور کے گرد گھوم رہے ہیں، 75 ملین سال کے بعد، تو خیر بڑی دور کی بات ہے، 1 ملین سال کے بعد بھی انسان زمین پہ نہیں ہوگا۔ انسان مختلف جہانوں میں آباد ہو جائے گا جہاں پہ زندگی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس ہوگا کیا، تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ 75 ملین تو بہت زیادہ ہے۔ ہوگا یہ کہ چاند جو ہے وہ اپنی قوت کھوئے گا اور اپنے مدار سے نکل کر کھنچا چلا آئے گا زمین کی طرف، اور اس زمین سے ٹکرائے گا، اور ٹکرا کے زمین کا جو وہ توازن ہے، بیلنس، وہ خراب ہو جائے گا، اوپر نیچے ہو جائے گا، اور یہ چاند کے ٹکڑے جو ہیں یہ اس کے ارد گرد گھومیں گے، اس زمین کے۔ تو اس کے ٹکرانے سے پہلے کوئی شخص اس زمین پہ نہیں ہوگا، وہ چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر یہ زمین جو ہے 6000 گھنٹے کی رفتار سے اپنی سورج کی طرف آئے گی، اور وہاں جا کر اس کی راکھ کا بھی نہیں پتہ لگے گا کہ اس کی راکھ کہاں پہ ہے۔ تو لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے یہ چند سیاروں میں ہوگا، کل کائنات میں نہیں ہوگا۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو جہان ہیں وہ اب ایسے بھی ستارے ہیں جو ہزاروں گنا زمین سے بڑے ہیں، اور وہ جو ستارے ہزاروں گنا بڑے ہیں وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ جب گیس بن کے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں کائناتوں میں، تو یہ زمین تو ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، اور یہ چاند اور یہ پالو، یہ 2-4 سیارے جو ہیں، یہ ایک سیارہ گزر رہا تھا بہت مدت دراز، یوں کہہ لیں کہ وقت کو کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا، اربوں سال پہلے تو وہ ستارہ جو تھا وہ سورج سے ٹکرایا نہیں، بلکہ کافی فاصلے پر تھا۔ اس سے جو زلزلہ بھوچال پیدا ہوا، اس سے چند کنکریاں گریں سورج سے، اور یہ جو چند کنکریاں ہیں پہلے تو یہ پھیلی ادھر ہمارے مدار میں، یہ کنکریاں جو ہیں یہ سورج، چاند، زمین ہے، سمجھتے ہیں؟ تو پھر ان میں سے جو زندگی پائی گئی اس پہ جو ایلینز نے کام کیا، سائنس فرشتوں کو ایلینز کہتی ہے، ہم اب مذہبی زبان میں فرشتے کہتے ہیں۔ تو جو کام ہوا پھر اس کے لیے بھی کروڑوں کروڑوں سال گزر گئے، ایک دن میں نہ زمین تیار ہوئی۔ تو اس کی تفصیلات تو آپ کو پڑھیں گے کتاب کے اندر۔ تو یہ جو جہان ہیں، جو ان گنت کائناتیں ہیں،
یہ کبھی ہوگا، یہ قیامت بھی ہوگی. حضور آواز ڈبنگ ہو رہی ہے. اچھا، پتہ نہیں کیوں ڈبنگ ہو رہی ہے. اب ٹھیک ہے یا اب بھی ڈبنگ؟ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے. جی. پتہ کیا. ہمیں تو حضور آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا جی ہمیں ٹھیک آ رہی ہے آواز. عوان صاحب کو صحیح نہیں آ رہی، ہمیں صحیح آ رہی. اچھا، تو پھر ایوان صاحب کی طرف ہوگا کچھ معاملہ. ہاں جی، ان کا شاید مائک آف آن کریں، وہ کبھی کبھی زوم والوں کی طرف سے یہ پرابلم آ جاتا ہے، تو ایک دو دفعہ آن آف کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک ظاہری کائنات پہ جو قیامت ہے اس کا وقت کسی کو بھی نہیں پتا. یہ 2-4 سیارے تھے، ان کے متعلق بتا دیا، لیکن اس کا وقت نہ مسیح کو خبر، نہ فرشتوں کو اور کسی کو، خدا کو علم ہے. لیکن وہ جب تباہ ہوئی، ظاہری کائنات جو ٹکرائی اور وہ پھر گیسز، اس سے ایک نئی کائناتیں خدا نے تخلیق کی، ظاہری کائناتیں. اچھا، وہ کائناتیں اس سے بھی بہتر کائناتیں تھیں. اس کی جو شیپ تھی وہ ایسی تھی، یہاں تو دیکھتے نا آپ آسمان، لیکن وہ آسمان انڈے نما تھا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اوپر ہی چھایا ہوا ہے. تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. بس سیاروں کا جب بیلنس قائم نہیں رہتا تو وہ لاکھوں گنا بڑے ہیں چاند سے یا زمین سے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ. پھر یہ زمین شکر کریں کہ خدا نے خبر دے دی. لیکن خدا کی دنیا پھر 1 2 5 10 75 کروڑ سال، بلکہ 1 ہی کروڑ سال میں انسان مختلف سیاروں پہ آباد ہو چکے تھے. یعنی اتنی زیادہ، بلکہ ہمارے ہی ان میں سے ماننے والوں نے وہ ایسی فورس پلیٹ تیار کر دی تھی کہ آپ ستاروں کی دنیا میں اپنا سیلے کرتے تھے، اور وہ ایسی تھی جیسے جاپان کا فاصلہ کوئی 24 گھنٹے، یا آسٹریلیا سے ادھر 24 گھنٹے کا پڑتا ہے. وہ سیدھی ایسے جاتی تھی اوپر ورٹیکل، پھر وہاں سے وہ ایک دم نیچے آتی تھی، تو جو 24 گھنٹے جہاز کا فاصلہ تھا یا راکٹ کا، وہ آپ 10 منٹ میں پہنچ سکتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا جو فاصلہ ہے، تو آپ تو ابھی سیدھی جائے گی، نیچے اترنے لگے گی تو 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ پاکستان میں پہنچ گئے. تو یہ جو ایجادات ہیں، خدا نے یہ طے کر لیا ہے، جب وہ خدا کی سرزمین، خدا کی محبت والوں کی آباد ہو جائے گی، تب یہ راز بتائے جائیں گے. تو کلے کائنات پہ تباہی نہیں آئے گی، وہ میں نے محدود اس میں تو کروڑوں سال، بلکہ 30 کروڑ سال پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ زمین کب اپنی قوت توانائی چھوڑ دے گی. تو وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، وہ تو انسان اور سیاروں میں آباد ہوگا. بڑی لمبی ہے زمین اور بڑے لمبے ہیں جہان. تو وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ابھی تو نہ خدا کی دنیا 75 کروڑ سال تو یہیں ہوگی، بلکہ 1 کروڑ سال نہیں، بلکہ 300 سال میں میں تو نہیں ہوں گا، میں نے دیکھا کہ ایسے محل ایجاد ہو گئے اور ایسے ہاؤسز ایجاد ہو گئے جو اڑ کے بادلوں میں آپ اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب آپ بادلوں میں ہوتے تھے وہ مکان، جب آپ چاہتے تھے تو وہ تیز رفتاری سے جہاں چاہتے آپ کو پہنچا دیتے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بادلوں میں وہ ٹھہر جاتے تھے مکان یا جو محل تھے. تو جب یہ معاملات ہوں گے تو کیا کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا؟
زمین ہی خربوں پتہ نہیں اتنی بڑی ہے، تو ملکیت کا مکان کا کہ مکان وہ بھی گیا، کھانے پینے کے مسائل ایسے ہو گئے تھے جو جنتیں آتی تھیں کہ انہوں نے ایسا نظام کر دیا تھا کہ آپ درخت جو ہے وہ 1 منٹ میں اگتا تھا، 1 منٹ میں پھل دیتا تھا، اور بلکہ ایسا تھا کہ آپ کا اتنا بڑا کوئی بوتل ہے تو اس میں وہ اگر ہزاروں بیج ہیں تو آپ نے ایک بیج ڈالا، وہ مائکرو سسٹم عجیب سا تھا، تو وہ آم نکل کے باہر آ گئے، تو ایک جادو کی دنیا ہو گئی تھی۔ پھر خدا کا دیدار تھا زمین پر، تو خدا جیسے آج کل سائنس کی دنیا اتنی ہے، جب کوئی بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ویکیویٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، پہلے وہ خبر دے دیتے ہیں سارے آلے دوالے خالی کر دیں اس کو ہم ایکسپلوشن کرنے والے ہیں، یعنی کہ پھر نئی بنائیں گے۔ تو وہاں تو خدا کی ذات تھی، تو بلکہ خدا نے کہا تھا تیری تعلیمات جو ہیں وہ ان گنت ستاروں پہ پہنچیں گی۔ تو پتہ لگا ہمارے جن کو میں نے پیار کا درس دیا تھا وہ تو ستاروں میں آباد تھے، تو یہ زمین کیا ہے تو پہلے ہی بتا دیا جائے گا۔ ابھی تو 75 کروڑ سال ہے، آپ اس 100 سال کی فکر کریں گے آپ کیا کر سکتے ہیں خدا کے لیے؟ جی واہ، اب یہ ہوگا کہ موت کے بعد آپ کہیں گے کاش میں یوں کرتا، میں یوں ہوتا، میں ایسے کرتا، میں ویسے کرتا، دوبارہ جاؤں گا تو یوں کروں گا۔ وہ تو تیر کمان سے نکل گیا آپ کے، پھر ایسا ہوتا، پھر یوں ہوتا، وہ تو گیا۔ تو بس پھر وہ آپ کی قدر و قیمت کی پتہ لگے گا کہ یہ اب کہتا ہے جب تھا جب کچھ کیا ہی نہیں، اپنا وقت ہی ضائع کر بیٹھا۔ تو جس نے جو کچھ کرنا ہے، دل کا چراغ جلانا ہے محبت الہی میں اور خوشخبری دینی، وہ اب کرے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نیام اب تلوار نہیں نکلے گی محبت الہی کی تو کب نکلے گی؟ اور خدا تو نہیں سنتا کہ یہ عذر، خدا نے کہا تھا تو کوشش کرتا تو ہم کئی دیے جلا دیتے، لہذا آپ کوشش کرتے رہے پوری دل و جان سے اور اپنے وقت کی قدر و قیمت جانیں، تو ایسے حالات میں بھی آپ کئی چراغ جلا جائیں گے۔ ہاں جی جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ سوئی خان بھائی، اس سوال کے متعلق اور ان محترم کا کوئی ریلیونٹ کوئی حصہ ہو سوال کا جو مزید پوچھنا چاہتے ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ ابھی پوچھنا وہ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بتائیے گا اگر آپ کو حضور کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا جی، جی حضور بالکل جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، آتم چٹر صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات، تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی خدا کی سلامتی پیارے حضور، آپ پر بھی اسلام۔ بس یہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے خوابوں میں ملاقاتیں ہوں، کافی دنوں سے خواب میں نہیں آئے، بڑا مس کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، کہ دل کرتا ہے ایسا خواب ہے جس میں آپ مجھے ملیں، یہ بڑی خواہش ہے۔ ایک میں آپ کو چابی بتا دیتا ہوں، وہ سارے غموں سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ 24 گھنٹے خدا کی یاد میں آنسوؤں سے نہاتے رہا کریں، جنتیں بھی آ جائیں گی، خدا بھی آ جائے گا، میں بھی آ جاؤں گا۔ واہ، تو عیسیٰ ابن زکریا نے کہا میں تو جاتا ہوں لیکن میں وہاں آؤں گا جہاں میرے باپ پہلے آئے گا اور اس دل میں خدا کی یاد ہوگی تڑپنے والی، تو وہاں میں آیا کروں گا۔ باقی ساری عیسائی سے مجھے یہاں تک کہہ دیا اس نے کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، ساری عیسائیت کو،
یہ کہیں گے او خداوند، میں کہوں گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. تو اپنی تڑپانے والی بے تاب یاد جو ہے وہ خدا سے رکھیں، پھر سب سے ہی ملاقات ہوتی رہے گی. بلکہ ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ خدا تڑپتا ہے بلکہ خود آ جاتا ہے ملنے کے لیے. اب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن خدا بھیجتا ہے گولڈن آسمانی مخلوقات کو اور فرشتوں کو. اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو زبردستی لے گیا اسے. تو پھر وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اٹھا کے کہتے ہیں چل بھائی تجھے خدا بلا رہا ہے. تو یہاں تو پھر وہ دوسرا عالم ہو جاتا ہے. ساری زندگی ہم خدا کے لیے چلتے ہیں، پھر وہ دور دوسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے کہ خدا کی ذات پھر ہمیں تڑپ کے ہمیں تلاش کرتی ہے. وہ ہے اصل دین، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن پیار کے ہوں گے. آپ بھی ڈھونڈیں گے اور خدا آپ کو ڈھونڈے گا. تو یہ دن اگر آپ نے محبت میں گزار دیے تو پھر تو واہ واہ. خوابیں کیا چیز ہے؟ ابھی تو آپ کو میں نے سمجھایا تھا. واہ سبحان اللہ. خوابیں کیا چیز ہے؟ خوابیں تو یہ کیا کہتے ہیں، بچہ جو ہے نا، جو لاشعوری ہو، جس نے ابھی شعور بھی نہیں پایا، یہ اس کے لیے ہے. جو مرد مومن ہے اس کے لیے خوابیں تھوڑی ہیں. اس کے لیے تو خدا جنت سامنے لا کے کھڑی کر دیتا ہے. تو بلکہ یہ زندگی جو ہے یہ خواب بن جاتی ہے. یہ ہے جو ہی پہلی محبت، آخری اور ہمیشہ کی محبت اس دن میں ٹھہر جائے تو بس اسی دن سارے جہان سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کیا شہزادے، کیا شہزادیاں، کیا پریاں، کیا اعلیٰ مخلوقات، کیا بیٹا، کیا بیٹی. ہاں، وہ خود ہی تڑپ تڑپ کر ملنا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں صرف آرزو تمناؤں سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے خدا کے پیار میں. تو ابھی تک آپ یہ جو دعا تمنا ہے کہ آ جائیں خوابوں میں، نہیں آتے، کیوں نہیں آتے، یہ تو بچے کرتے ہیں ضد، جنہیں شعور ہی نہیں ہے. جو اہل مرد ہیں، میں مرد اس کو کہتا ہوں کہ جب وہ صبح اٹھے، چوں صبح اٹھے بھی لاشعوری میں ہو تو اس کو پہلا خیال خدا کا آ جائے، سمجھ لو مرد اس کو کہا جاتا ہے. واہ. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. سب پہلی سوچ دیں کہ جیسے ابھی تو نیند تاری ہے، کیا ہی سوچ، وہیں پتہ لگ جائے گا تیرا سفر کیسا ہے خدا کے ساتھ. یا تیرا سفر ایسا ہے نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا. یا تیرا سفر ایسا ہے کہ جہاں منزل آئی بھی نہیں وہاں خدا کی ذات تیرا انتظار کرے. ٹھیک ہے؟ واہ سبحان اللہ. تو ان چیزوں حضور میں کو اٹھتے ہی پہلے کہتا ہوں اے خدا واحد، اے میرے سچے والدین، اے خدا کے دل. اٹھتے ہی میں سب سے پہلے یہ بولتا ہوں، میں یہ ورد نہیں، کرتا ہوں. اٹھ کے بولنا اور ہے، لیکن لاشعوری طور پہ ایک دم جاگا نا تو ذرا غور کرنا پہلی سوچ کون سی ہے تمہاری. اٹھ کے تو بول کے سبھی بول لیتے ہیں، اٹھ کے 1 منٹ کے بعد تو سبھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ہی اٹھے لاشعوری میں، وہ پہلا خیال کس کا تھا یہ پتہ کرائے. وہ ٹھیک ہے دوستوں، حضور، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، سمجھ گئے نا میری بات آپ. جی حضور، ٹھیک ہے جی. سو اٹھ کے 5 منٹ میں تو ہزاریں شروع کر دیتے ہیں تسبیح، سمجھے. بلکہ ایسے بھی ہیں جو تسبیح پھیر کے دنیا سے بھی باتیں کرتے ہیں، تسبیح پھیرتے ہیں.
اتنی زیادہ خدا کو تکلیف ہوتی ہے ان سے. نہیں ابھی تو اٹھے بھی نہیں, آنکھ ابھی کھلی بھی نہیں, اور ایک دم پہلا خیال کس کا آیا, بس یہ ہے. اس کو دیکھنا, میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ جی حضور. لا شعوری میں ایک دم اٹھا, بس پہلا خیال دیکھنا جی کہ یہ سمجھ کس آ کا ہے. اٹھنے کے بعد تو سبھی جب لیتے ہیں, بچے بھی اٹھنے کے بعد وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں آئی لو یو آئی لو یو. لیکن وہ گھڑیاں وہ لہمیں جب ابھی روح بھی 5 حصے بھی ابھی شعور میں نہیں آئی, اس وقت دیکھیں کون سی پہلا خیال ہے, وہ کس کا تھا. لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے, میری آنکھ جب کھلنے لگتی ہے تو خدا کا نور میرے چہرے پہ بیٹھا ہوتا ہے. واہ. تو وہ میرا خیال کر رہا ہوتا ہے. میں جب آتا ہوں تو میں تو پھر ہوں ہی, میں جو ہوں وہ تو ہوں, لیکن خدا کا نور میرے چہرے پہ بیٹھ کر اگر آپ کو محبت سے تسبیح پھیرے تو یہ کچھ اور بات ہے. تو یہی تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا کہ خدائے واحد سچے والدین, یہ سکھایا نا میں نے, اور اے خدا کے دل, یہ خدا نے بتایا مجھے, تو میں نے ممبروں کو بھی بتا دیا. پھر میں ایک دن خدا کے حضور پہنچا تو خدا وجد اور محبت میں اپنی حصے کھو بیٹھا, اور اس کے منہ سے نکل رہا تھا اے میرے دل اے میرے دل اے میرے دل اے میرے دل. واہ. پھر کسی اور وقت میں پوچھا حق تعالیٰ تو نے تو یہ پوری یہ بتایا تھا, تو خدا نے مجھے جب دیکھا نا تو خدا نے کہا اصل جو گھڑیاں لمحات ہیں وہ یہ ہے, جب میں تیری محبت میں کھو جاؤں تو مجھے تیرے سوا کوئی یاد نہ رہے. واہ. وہ جب یاد آئے تو بہت یاد آئے, ہے نا جی, وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے. بے شک. ہاں جی یوں ہے. اچھا جی تو صاحب دیکھیں. جی حضور بہت شکریہ جی. اکثر ہمارے ممبران حضور سبھی ہم اٹھتے 100 سال سے پہلے جو خیال آنے سے پہلے ہاتھ موبائل فون کی طرف جاتا ہے جی. ہاں دیکھا نا, تو ہاں جی یہ اگر دنیا کی طرف خیال جاتا ہے, ہینڈی کی طرف خیال جاتا ہے, تو پتہ لگا اگر میں سخت جواب نہ دوں تو کم سے کم اتنا تو کہوں گا کہ آپ نکمے ہیں. پھر آپ نے کتابیں لا دی ہوئی اپنے اوپر, اور آپ نے وہ جو راز الہی تھے اس کی قدر و قیمت نہ جانی, جیسا ایک دنیا دار موتی کو سبزی منڈی میں بیچتا تھا. سمجھ گیا نا میری بات؟ تو میں آج یہی میں گائیڈنس دے رہا تھا کہ ایسے ایسے راز الہی کھل چکے ہیں, اور وہ کھلتا جا رہا ہے کہ ایک ہی راز الہی آپ کو جہانوں سے پار کر سکتا ہے. تو پھر جب سوال کیا جاتا ہے بھئی وہ کہتے جی ابھی وقت نہیں ملا پڑھنے کے لیے, پھر عذر کرتے ہیں, تو دنیا والے جو ہیں وہ عذر ہی کرتے ہیں, چاہے ہزاروں میں تعداد ہو گئی ہو, لیکن جو قدر و قیمت نہیں کر سکا, خدا کا یہی تو ایک کہنا ہے کہ میری قدر و قیمت انسانی کائنات نے نہیں جان سکی. بھائی وہ جان سکتے تو پھر خدا کی دنیا ہی نہ آ جاتی. تو آج جیسے وہ موسیس بتا رہا تھا
پرواز کیا ہے. اور چرچ بھی نیچے تھے, یہودیت بھی نیچے تھی, مسجدیں بھی نیچے تھیں, اور یہ اوپر سے پرواز کرتا ہوا وہ خدا کی خبر دے رہا تھا. تو جو نئی نسل تھی پھر وہ تڑپ گئی. انہوں نے کہا ہم تو زمینی ہیں, یہ آسمانی کیسے ہے. تو نئی نسلیں خدا کی ذات کو اور گہرے طریقے سے جان سکیں گی. تو یہ آپ کا وقت ہے. اگر آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور عذر لے کے پہنچے, حضور کیا بتائیں, یہ مسائل تھے, وہ مسائل تھے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھ پہ ایسے وقت بھی آئے یورپ میں جب مجھ پہ 3-4 دن فاقے تھے اور پلوں کے نیچے زندگی گزاری. لیکن وہاں بھی خدا کی یاد جو تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ان پلوں پہ جب میں لیٹا ہوتا تھا, میں نے بلکہ ایک دفعہ دیکھا کہ میں ترکی استنبول زیت البنا میں جیل میں تھا, تو میں اٹھا تو ایک کمرے میں کافی لوگ تھے. تو میں نے دیکھا جو بسیدہ جوتیاں تھیں اس پہ میرا خدا کا نور بیٹھا ہوا تھا. ہاں میں ایک دم سجدہ کیا, میں رو پڑا. میں نے کہا اے حق تعالیٰ, تو یہاں نہ آیا کر. تو خدا نے کہا جب سے تو پردیسی ہوا میرے لیے اور سب کچھ چھوڑ بیٹھا, تو تیرے جوتوں پہ بھی میرا نور بیٹھتا. آپ ان چیزوں کو سمجھیں. وہ کیا ہے وہ شعر, فریاد تو کر سکتا ہوں, ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں, جب چاہوں تجھے مل سکتا نہیں, جب چاہوں تجھے یاد تو کر سکتا ہوں. وہ جو یاد الہی کی چابی ہے وہ تو 24 گھنٹے تیرے دل کے اندر ہے. جون سی مرضی جنت جو چاہے اس چابی سے کھول لے. اس دل کے اندر 1000 کھڑکیاں تھوڑی ہیں, یا لاکھ یا کروڑ یا اربوں. وہاں تو ایسا سلسلہ ہے کھڑکیوں کا جہاں تک تو چاہے پہنچ سکتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہو سکتا ہے جب میں رات کو 2 بجے کی دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, ابھی کھڑا ہوتا ہوں تو یہ مکان وغیرہ یہ دنیا پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو میری آنکھوں سے جو نور نکل رہا ہوتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی ذات کون سے جہان میں پرواز کر رہی ہے. اور یہی نہیں, ابھی تو میں سجدے میں نہیں جاتا, رکوع میں بھی نہیں جاتا میں, تو خدا کی ذات جو ہے اپنے سفر کو روک دیتی ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ یاد جو ہے خدا کی, اس میں تو سارے جہان سے مٹ آتی ہیں. یہ یاد ہی ہے جہاں سے جنتیں کھینچی چلی آتی ہے. آپ نے ابھی دل کی قدر و قیمت کو نہیں جانا کہ وہ آپ کو کیا دے بیٹھا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایمان لے آئے, سب کچھ کیا, تو چونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی میں گھوم رہا ہوتا ہے. پھر وہ شکایات کرنا, پھر وہ حالات کہ ایسے حالات تھے, جیسے بھی حالات تھے بھائی تو نے اپنا وقت تو ضائع کر دیا, جیسے بھی حالات تھے. میرے پہ تو آپ سے کروڑوں گنا زیادہ حالات تنگ ہو گئے بھائی. ہر حالات میں مجھے جس طرح میں نے دیکھا مجھے خدا کا نور دکھائی دیا. تو وہ دنیا تھی, وہ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا, ہم نے خواہش دنیا کی ہی نہیں تھی. واہ ہاں، چاہے یہ ہو یا وہ دنیا ہو آخرت کی,
بھائی ہے تو انعام آخرت کی زندگی میں بھی. ہم نے نہ اس کی تمنا کی نہ اس کی تمنا کی, ہم نے جس کی تمنا کی وہ ہماری مراد بن گیا. واہ بے شک. آخرت میں بھی لوگ اپنی مرادیں لے کے آئیں گے. وہاں ہماری مراد تو صرف خدا کی ذات ہوگی. تو مجھ سے تعلیم پانے والے اگر تو اثر نہیں لے سکتا, اور خدا کی ذات خود کہتی ہے ایسے راز کھول دی ہیں میں نے کہ ایک رات میں رت بدل جائے انسان کی, تو پتہ لگا کہ پھر کوئی اور ہے جو اس کی قدر و قیمت کو جانے گا. اچھا ہاں جی. واہ بے شک. بہت شکریہ. کسی اور ممبر, کسی اور دوست نے جو ابھی جوائن کیا ہو حضور سے کوئی سوال اصل میں کرنا چاہیں تو. جی سر. جی حضور, جب انگلش میٹنگ کی دعا ہو رہی تھی تو اس دوران 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں میں نے دیکھا کہ شاید خدا کی چیز مجھے کوئی گفٹ دے رہی تھی, یا میں شاید خدا کی چیز کو کوئی گفٹ دے رہا تھا. یہ مجھے پتہ نہیں چل سکا, لیکن میں نے اس ٹائم خدا کو دیکھا تھا. واہ واہ کیا بات ہے جی. یہ تو پھر دیکھ لیں, اب کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں زبان جو ہے وہ اب یہاں پہ دل رو رو کے خود ہی دعائی دیتا ہے, تو روح کی بھی اپنی ایک زبان ہے, وہ رو رو کے خود ہی دعائی دیتی ہے اپنے پیار کی. وہاں تو تھوڑی ہم دعائیں شعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پہ خدا کی عنایت ہے. خدا کرے کہ خدا آپ کو ایسے موقع دے دے کہ آپ کھل کے خدا کے کام کر سکیں. اگر آپ نے یہ دیکھا تھا تو بتا دیتے اسی وقت انگلش میں, یا اگلی دفعہ بتا دیا کریں. وہ کسانہ کہتی ہے میں نے بھی دیکھا تھا. میں نے کہا بھائی یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اصل عبادت تو یہی ہے. وہ جو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن پھل نہیں پاتے, وہ تو صرف عبادت رہ جاتی ہے. اس پہ تو وارث شاہ, یہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ کر کر سجدے کس گئے متھے تے نہ رب تیرت نہ رب مکے, جنہوں نے پائی رب دی بہار ان کی ہر روز عید ہوتی ہے. تو میں نے کسانہ سے بھی کہا, میں نے کہا بھی تو سوال کم کیا کرو, اگر ایسی حالت آ جائے تو بیان کر دیا کرو فون. بے شک. میں ایک رات ممبروں کے ساتھ تھا تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے, آ رہے تھے, اور کئیوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ جو درخت ہے جنگل, وہاں سے سامنے جو تھا وہاں پہ لینڈنگ ہوئی, اترے, اور پھر وہاں پہ انہیں سجدہ کیا, پھر وہاں سے پیدل چل کے آئے درخت کی طرف. تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں رات کی تنہائی میں. تو بتایا کریں آپ فوراً, کیونکہ اصل عبادت کا دوسرا نام پرستش ہے, پوجا پاٹ. اگر آپ بتائیں نہ جانے کس کے دل پر یہ تیر لگ جائے اور وہ گھائل ہو کر وہ بھی خدا کی محبت میں نہ جانے کتنا دور نکل جائے, تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا تو ممبئی جی حضور میں یہ لکھ بھی لیا کریں نا. جی میں ضرور میں لکھ کے سب کو بھیج دوں گا جی. یا یہی نہیں بلکہ ہر دفعہ جو کچھ بھی دکھائی دے, تو جی حضور. یہی تو عبادت کا پھل ہے. ورنہ ساری زندگی عبادت کی ہوا کچھ بھی نہیں, تو پتہ لگا وہ عادت سی بن گئی تھی. اور پھر وہ صحیح کہتا ہے کہ وارث شاہ آتا نہیں ہے جان دیا پامیں کٹے پوری پوری. تو وہ جو عبادت پھر وہ ایسے بن جاتی ہے کہ عبادت میں بھی وہ دنیا کے اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے, سجدے میں وہ اپنے پیسوں کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رکوع کے اندر ہی وہ سبزی منڈی میں پہنچا ہوتا ہے. تو پھر یہ عبادت تو نہ خدا کے کام کی نہ تیرے کام کی.
تو جان ہی نہیں سکا قدر و قیمت کہ یہ تو نے سجدہ کیا یا جھکا، اس سے تو حاصل کیا کرنا چاہتا تھا؟ پھر جانور کا جانور رہا تو تجھ سے اچھے تو پھر ڈڈو، وہ پاک و صاف رہتے ہیں، پانی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور بڑے جانور ہیں جن میں یہ خصوصیت ہے، تو اس سے مراد یہ تھوڑی کہ وہ صوفی بن گئے۔ ہاں، اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ عبادت اور پھر وہ پھل لگا تو اس کو فوراً بتانا ہے، تاکہ اگلے کا جیون بھی جو ہے وہ اندھیروں سے دور ہو جائے۔ بے شک۔ جی جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسانی روح ایک وقت میں کئی دیگر مقام پہ سفر کر سکتی ہے؟ جی جی ایک ہی وقت میں۔ اگر پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پچھلی رات 10,000 جہانوں میں سفر کر کے آیا تو مان لیں گے؟ اور ہر جہان سے دوسرے جہان میں کھربوں لائٹنگ ایئر کا سفر تھا، مان جائیں گے؟ بے شک حضور۔ کفار کٹھے ہو کے آئے، کہا کہ ہائے میں پکڑی گئی، اب محمد عربی پکڑا گیا۔ تو ابھی یہ خبر ابو بکر کے پاس نہیں پہنچی، بھاگے گئے اس کی دکان پہ، کہا ابو بکر ایک بات بتا۔ کہاں؟ پوچھو۔ کہا ابو بکر یہاں سے بیت المقدس اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ یہ جو سلیمان کی ہیکل بنی ہے، انہوں نے کہا 1 ماہ یا اس سے زیادہ کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں وہاں گیا اور واپس بھی آ گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ ابو بکر کہیں گے وہ پاگل ہوگا۔ کہا دیکھ لے بھی، بات پکی کر لے۔ کہا ٹھیک ہے وہ پاگل ہوگا۔ ابھی میں نے دیکھا کہ میرے اس کاندھے کے پیچھے ایک حسین فرشتہ عورت کھڑی ہوئی ہے۔ واہ، حضور میں نے نور دیکھا آپ کے سامنے سے گزرا، سفید رنگ۔ واہ جی واہ، اور پروں کو کھولا ہوا ہے اس نے اس وقت۔ واہ، ہم سنا رہے ہیں یہاں پہ، وہ نہ جانے کہاں کہاں پیغام پہنچ رہے ہیں، تو یہ نور گھوم رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ تو اب دیکھو نا، انہوں نے سورج سامنے دیکھا، تو یہ تو خدا کی اسے کہتے ہیں محبت کی عنایت۔ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، آتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی۔ اچھا بات پکی کر لی، سودا پکا ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ کہا میں نے کہہ تو دیا پاگل ہوگا۔ کہا یہ تیرے صاحب جو محمد ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں وہاں تک پہنچا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی بارکنہ حولہ لنوریہ۔ اب بھول گیا سارا قرآن، اب وہ بیچ میں سے یاد رہ جاتا ہے وہ۔ تو کہا یہ محمد کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں سفر کرایا اپنے بندے کو، من آج اپنی نشانیاں دکھائی، من آیات۔ کہا محمد صاحب نے کہا کہا پھر ٹھیک ہے عام میں اور خاص میں فرق کر دیا نا۔ کہا بھی تو پاگل کہہ رہا تھا۔ کہا لیکن اگر اس محمد جو رسول، انہوں نے کہا وہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 ماہ کا تھا، یہ 5 ہفتے کا۔ وہاں پلکوں کے اندر آسمانوں کی خبریں پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ جی میں 10,000 جہان دیکھ کر، ہر جہان کا دوسرے جہان سے فاصلہ ہو کھربوں نوروں کی رفتار سے، آپ کہیں بندہ پاگل ہو گیا۔ روح ایک ہی وقت میں اگر نور الہی مل جائے پیار کا،
تو وہ ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کہاں نہیں ہو سکتی. یہ راز الہی ہے، یہ جب کھلتا ہے جب خدا محبت میں اتنا وجد میں آ جائے، اپنا ہی سب کچھ دے بیٹھے اس شخص کو، اس روح کو. ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یہ جو دماغی لوگ ہیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی. جی اب ہماری بیوی بتا رہی تھی وہ وہاں نوروں کے جہان میں پہنچی جہاں سے ابھی کائنات تخلیق کی جا رہی تھی. وہ مخلوق دیکھی نوری ہستیاں، آسمانوں تک ان کا قد تھا. بہرحال سب کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، تو کہا میں جس طرف سے آئی تھی پرواز کر کے ادھر سے میں جانے لگی تو میری پرواز کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی ہوا آئی کہ میں نہیں کر سکی. تو کہیں گے بڑی حیران، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے وہ جو بڑے بڑی مخلوق تھی نور کی ہستیاں. تو کہا میں نے تجھے پہاڑ پر دیکھا جس کی اونچائی کتنی تھی. تو پہاڑ پہ کھڑا تھا، تو نے ہاتھ سے اشارہ کر کے میری رہنمائی کی، اس طرف سے آ. ہاں جی. تو پھر میں اس طرف سے میں نے پرواز کی، تو پھر اس جو ونڈ تھی، ہوا تھی محبت کی، اس نے مجھے اٹھایا، اس نوروں کے جہانوں سے پھر مجھے بتایا. یہ بتاتے ہوئے وہ بیچاری رو پڑی. تو یہ تو رہنمائی ہے پیارے. دنیائی لوگ یہ کیا سمجھیں گے ان باتوں کو؟ وہ تبھی تو جب وہ خواجہ محی الدین چشتی پہنچے تو چلنے لگے، گئے تو تھے 1-2 گھنٹے کے لیے، پھر وہ 40 دن وہیں بیٹھ گئے. تو کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما. تو خدا جیسی جب وہ اپنے جیسا کر دے، تو میں نے کتنی دفعہ لیکچر دیے ہیں کہ انسان کی روح وقت، نور اور خلا سے محاورہ ہو جاتی ہے. ٹرانسینڈ دی ٹائم اینڈ اسپیس ایکچولی. ہاں جی. جی سر، بہت شکریہ جی. یہاں ہمارے ایک نئے ممبر جوائن کر رہے ہیں، نسیم صاحب انڈیا سے. تو ان سے ہم سوال لیتے ہیں، یا شاید سید ملود صاحب جو کنیکٹ ہو رہے ہیں. جی خدا کی سلامتی جی. سید ملود صاحب خدا کی سلامتی. یا نسیم صاحب ہیں، خدا کی سلامتی. چلیں وہ پریپیئر ہو رہے ہیں. حضور میں جی خدا کا سلام ہو حضور. آپ پر بھی سلام ہو نسیم. جی نسیم بھائی خدا کی سلامتی. کوئی حضور سے بات یا سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی نہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے. جی شکریہ جی. حضور میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا. ایک خاتون پاکستان سے، ویسے تو مجھے سبھی میرے بھائی یا عزیز جتنے لوگ جانتے تھے مشن میں آنے سے پہلے، سبھی دل و جان سے نفرت کرتے ہیں، جی بلکہ ترس کھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا اسے ہدایت دے. بہت اچھا. تو اس نے یہ پاگل پن شروع کیا ہے، اس کو خدا ملا ہے، نبی اور کس زاہد خان صاحب کی وہ ساری آپ. تو ایک ان میں خاتون تھی، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. وہ فوت ہونے سے پہلے مجھے، جب میری والدہ فوت ہوئی تھی، میں پیدا ہوا تو وہ فوت ہوئی، تو انہوں نے مجھے پالا تھا. تو یہ میری ماں ہی تھیں، یعنی کہ انہوں نے پالا تھا مجھے 1 مہینے سے لے کے تو جوان ہونے تک. تو ان کو میں نے بتایا کہ جی میں اس طرح زاہد خان صاحب مسیح زمانہ ہیں، ان سے ملا ہوں، یہ ان کی تعلیمات ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے دنیا تو بھروسہ نہیں کرتی، آپ کے بچے بھی خاوند کوئی بھروسہ نہیں کرتا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جی. تو انہوں نے پنجابی میں پوچھا کہ پتر تو رب نو ویکھیا؟
تو میں نے ان سے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ کو خدا کو میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا جے تو رب نو ویکھیا ہے پھر تو پت رب نو ہی ویکھیا ہوئے گا. ہائے ہائے تو میں مانਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ. ہائے ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ. ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ. واہ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ. تو میں بتاتا گیا وہ سنتی گئی. اچھا وہ صوفیہ کے اس میں انہوں نے کافی زندگی گزاری تھی, اچھا کہیں موجود ہوئی تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے خدا نے ان کی روح دکھائی, وہ ملنے آئیں. جی انہوں نے ہلکا سا سبز رنگ کا وہ لباس پہنا ہوا تھا, اچھا ہلکا سا سبز رنگ کا. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ جب میں مری تو میں موت کے بعد میں خوش نہیں تھی, پریشان تھی, لیکن اب میں خوش ہوں. اچھا تو کسی صوفیہ کی مسلمانوں والی وہ دنیا میں انہیں فرشتوں نے رکھا ہے, خوش ہیں وہ وہاں پہ. جی لیکن کبھی کبھی فرشتے ان کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے ناک کے اوپر کوئی جیسے کیسے کہتے ہیں کہ کوئی ورم یا کوئی زخم ہے یا پھنسی یا منہ سے کہتے ہیں اس طرح کوئی, جہاں سے خون بہتا ہے. فرشتے ان کو لے کے جاتے ہیں, ان کا ناک ایسے پکڑ کے, ہوں تو اس میں سے بہت سارا خون نکالتے ہیں. اتنا خون نکلتا ہے کہ ان کا چہرہ خون سے بھر جاتا ہے. جی جی تو وہ مجھے بتایا انہوں نے کہ میں تھوڑی سی تکبر میں رہی زندگی میں, بالکل ٹھیک ہے اپنا ناک میں نے بہت اونچا رکھا. بالکل ٹھیک ہے تو اب فرشتے میری رہنمائی کرتے ہیں, مجھے لے کے جاتے ہیں, میرا منہ دھلاتے ہیں, اچھا اور میرے ناک سے یہ چیز نکلتی ہے تکبر کی. یہ ناک لمبی ہو جاتی, پھر ان کو کاٹنی پڑتی ہے, وہ سارا آپریشن ہائے کرنا ہائے. پڑتا ہے. تو یہ یہ آپ کی عنایات کی وجہ سے یہ سبز لباس بھی ہلکا سا مل گیا. تو آج میں نے بڑی اچھی خبر دینی تھی کہ یہ 27 جولائی جو گزری ہے, خدا نے آسمانوں پہ جنتوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ زاہد پہلا والدان ہے ان جہانوں میں اور انسانیت کی دنیا میں. خدا نے کہا یہ پہلا انسان ہے اور یہ والدین ہے انسانوں کا بھی, اور جہاں جہاں جہان جاتے ہیں. تو وہ آج میں نے بتانا تھا, میں بتا ہی نہیں سکا, اور وہ کہیں سے کہیں بات نکل گئی. جی 27 جولائی کو میرے پاس جی یہ ہینڈی ہے, یہ 27 جولائی آپ دیکھ لیں, آج کیا 30 ہے, تو یہ واقعہ 27 جولائی کا. تو خدا نے کہا اس کو لکھ لے, یہ تہوار کھلائے گا چھٹی کا خدا کی دنیا میں. تو وہ بات بالکل ہی نکل گئی ذہن سے. تو یہ کہہ کہ جب میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے والدین کو دیکھا, ان کا بھی یہی حال ہے کہ میرے طفیل فرشتوں نے انکار نہیں کیا تھا, لیکن بہت دیر ہو گئی تھی, 90 سال کی عمر, لیکن اقرار کیا. لیکن وہ جو زندگی گزار گئے تھے اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ تیرے طفیل وسیلے سے ان کو ہم نے اس دنیا سے نکال کے یہاں لے آئے. لیکن اب اس اور بتا دیتا ہوں ذرا آپ کو. جی محمد علی فلمی اداکار کی خبر ہے آپ کو؟ جی جی پرانا آرٹسٹ ہے. جی محمد علی بلکہ ٹاپ تھا اپنی اداکاری میں. تو وہ خود بتاتے ہیں مجھے, ان کو موقع دیا گیا, موقع کیا, میں ہی ادھر سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص آیا, اس کی کوٹھی میری بنگلے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ میری ملاقات انگلینڈ میں زاہد خان صاحب سے ہوئی جو مسیح الزمانہ ہے, اور انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی دی تھی اور کہا تھا, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میرا بنگلہ ان کے ساتھ ہے, کوٹھی میری
کہ یہ محمد علی کو دے دینا، لیکن وہ بھول گیا. لیکن یہ واقعہ اس نے محمد علی صاحب کو بتایا کافی دیر کے بعد کہ وہ ایسا ہو گیا تھا. تو میں وہ کتاب بھی رہ گئی پہ، اور وہاں برمنگم میں تھا اس صاحب کا لیکچر بھی تھا. تو کہا کہ محمد علی جو تھے، طارق بتاتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. کہا کہ تو نے وہ کتاب کہاں غائب کر دی؟ تو میں محمد صاحب کی دنیا سے گزر رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکی یہ، لیکن یہ تجھ سے بہت پیار کر بیٹھا ہے. تو پھر میں نیچے اترا ہوا، تو محمد علی صاحب نے کہا کہ میں نے روح کی دنیا میں دعائیں کی، بلکہ جس دنیا میں ہوں اس میں قیمت یہ دی کہ مجھے اپنا تفصیلی انداز میں کہ خون دینا پڑا. یعنی کہ روح کے اندر جو ہے بہت سی تکلیفات سے گزر کر تو یہ موقع ملا تھا کہ فرشتوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں. تو ملے اور گلے لگ کے ہوئے محمد علی. کہا میں آپ کا کاش دنیا میں ہماری ملاقات ہو جاتی ایک دفعہ، نہیں ہو سکی. تو پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے وقت بہ وقت ان سے ملاتے رہا کرو. اچھا. تو پھر وہی وہ جو تھے محمد علی صاحب مجھے اسی دنیا میں لے کے گئے. تو میں بڑا ہی حیران رہ گیا کہ وہاں اداکار بیٹھے ہوئے سارے. وحید مراد بھی تھے. میں بڑا حیران رہ گیا. ہے تو ویسے دنیائی نگاہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ شیطانی کام کرتے تھے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ ان اداکاروں کو جو وہاں پہ تھے یا پہنچے، انہیں دلی طور پر خدا کی تلاش تھی. بس ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ ایمان لے آئے. یہی حال مکیش صاحب کا ہے. مجھے مر کے پتہ لگا کہ ایک مسیح الزمانہ اس نے ہندوستان میں بھی آنا تھا. تو کہا مجھے بس یہی خلق رہا کہ میں کلک کہ میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو جو دل یہاں نہیں مل سکے وہ ملیں گے اس جہان میں. اسی طرح سے خدا نے وہ بات بتائی کہ کروڑوں خربوں سال کی انسانی تاریخ ہے، جو دل تلاش کرتے رہے میرے لیے تلاش کیا، وہ سب تیرے ماننے والوں میں ہیں روح کی دنیا میں. تو یہ بڑا مختلف انداز ہے خدا کے پیار کا. تو جیسے تو آئے گا، سب جہانوں سے جنہوں نے خدا کو تلاش کرتے ہوئے چلے گئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں تھے یا نہیں تھے، یا احمدیہ میں تھے یا ہندوؤں میں تھے، وہ جنہیں خدا کی تلاش رہی، میں ان سب کو لے آؤں گا تیرے پاس. اور خدا نے کہا وہ ہمارا خاندان کہلائے گا. تو ابھی تو خدا نے احمدیت کی بھی وہ کرنی ہے، کیا کہتے ہیں، رگڑے پہ دے رگڑا. ان کی بھی چٹنی بنانی ہے اور سارے مذہبوں کی بھی. تو خدا نے نکال لینے ہیں اپنے لوگ. میں نے اس وقت دیکھ رہا ہوں جی، یہ دائیں ہاتھ پہ یہاں پہ گول آگ کا یہاں پہ وہ نور بیٹھا ہوا ہے. یہاں ابھی دیکھ یہ باتیں ہیں بڑی دور کی. بلکہ جب میں جاتا ہوں رات کے وقت سفر میں، تو محل کے اندر جنتوں میں محل اتنے بڑے ہیں کہ اتنی تعداد میں ارواح، نہ میں ان سے ملا، نہ میری جان پہچان، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو میں گائیڈنس دیتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں. تو یہ راز الہی ہے، ان کو وہ جان سکے گا جو ہو گیا اس کا. وہ کیا ہے جی، وہ کہ اسی کے ہو گئے جو نہ ہو سکا ہمارا. یہ کوئی دل کے راز دیکھے یا محبتوں کی بازی.
ان کو ایسے. اب دیکھیں ایک میں چھوٹی سی اداکار کی مثال دیتا ہوں. مشکیش کے بارے میں فرشتوں نے بتایا کہ اس نے اپنے جیون میں جب تک زندہ رہا کسی کا دل نہیں دکھایا. لو جی کرو بات. یہ مفتی یہ مولوی یہ سارے جہنم کے اتنے اتنے بڑے ہٹے کٹے پالتو بکرے بنے ہوئے ہیں. انہیں ذبح کیا جائے جب بقرہ عید آئے، بلکہ کہا جائے یہ بقرہ عید نہیں بلکہ مولویوں کی عید ہے. منڈی میں ان کی وہ لگائی جائے بولی. بندہ یہاں پہ کھڑا ہے اس کا پیڑ وہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو یہ راز الہی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے جہنم میں جائیں گے، یہ اپنی خیر بنائیں. کہ اس نے آج تک جب تک زندہ رہا کسی کا دل نہیں دکھایا، اور اسے اپنے جو موسیقی تھی اس میں اسے بھگوان کی تلاش تھی. تو کیا خدا کسی کے مذہب کو دیکھتا ہے؟ ورنہ کہنا پڑتا ہے جی خدا تو مسلمان ہے. بلکہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے، مسلمانوں کے پاس، آیت کو بدل دیں اور لکھ دیں الحمدللہ رب المسلمین، اور رب کا مسلم، جیسے عیسائیوں نے بدلی نہیں ہے. اپنا کام چلاؤ پھر، لیکن خدا وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ بیٹھے. جی تو میں اگر ایسی مثال دوں تو کہیں گے جی یہ مسیح نہیں ہے، یہ پکا کافر ہے. لیکن یہ میں نے روح کی دنیا میں دیکھا کہ ایسے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں کہ دنیا دار ہے، وہ خدا کی تلاش کرتے رہے. بلکہ مجھے دکھایا گیا تھا کہ یہ وحید مراد جو ہے اس کے مطابق دکھایا گیا کہ دل کا بڑا صاف تھا. کسی نے 4 آنے بھی خرچ کیے تو اس کو واپس ڈبل دے دیتا تھا. تو اب ہماری نگاہیں جس طرح دیکھتی ہیں خدا ایسے نہیں دیکھتا. تو میں نے ایسے لوگ جو لگتے دنیا دار ہیں لیکن دل جو تھے وہ خدا میں اڑے ہوئے تھے. تو ہم ایک دم پرکھ جاتے ہیں، وہ ہم دوسروں کو نہیں پرکھتے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں کہ یہ فریب سیرابوں سے ہٹا دے. نیک تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی کہ میں مسلمان ہوں، وہ دیکھو وہ کافر جا رہا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ کافر ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. بس یہ جو موازنہ کیا اپنے آپ کو دوزخ میں بچا دیا. تو ایسا نہ کریں، نہ جانے وہ شخص زندگی کے دور میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سول پاؤل ہو گیا، بڑے بڑے کافر تھے، وہ آئے پھر وہ خدا سے مل لیے، اور جو پیچھے تھے صحابی ان کو کوئی نظر نہیں آیا. تو ہمیں تھوڑا سا بدلنا پڑے گا. اچھا جی حضور بہت شکریہ جی. ہم دوبارہ پوچھنا چاہیں گے زین علی صاحب سے اور فقیر ثابت علی صاحب سے. اگر آپ کے مائک میں دشواری نہیں ہے ابھی تو کچھ پوچھنا چاہیں حضور سے تو سوال کر سکتے ہیں. شاید کافی آج پرابلم چل رہا ہے جی پاکستان میں نیٹ ورک کا. جی این خان صاحب خدا کے جی خدا کے اسلام تھی حضور. آپ پر بھی سلام. اچھا حضور میرے نا ذہن میں بیٹھے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں خدا کی سلامتی حضور، تو جب آپ ہمیں کہتے ہیں تو آپ کی تو بہت زیادہ زبان مبارک سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت؟ میرے بار بار کی ذہن میں میرے دل میں یہ ڈال رہا تھا کہ یہ سوال آج کرو، یہ سوال آج کرو. یہ تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے کہ اس پہ کیا
अच्छा, तो मैं समझा नहीं, थोड़ा सा और अता हजूर साहब। वो फरमा रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं खुदा की सलामती जी या रूटीन में या जैसे मोहब्बत से, लेकिन जब आप कहते हैं खुदा की सलामती जी। तो आपके कहने में तो बहुत फर्क है। और ये क्या फर्क है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप खुदा का दिल भी हैं, और जब आप किसी को खुदा की सलामती कहेंगे तो उसके क्या असरात हैं, उसका क्या फर्क है आम लोगों के कहने या जो नॉर्मल मेंबरान उनके कहने में और आपके कहने आम में? लोग जो है वो एक दूसरे को सलाम कहते हैं लाशऊरी तौर पे, शऊरी तौर पे नहीं कहते। और जब नबी या सौलिहीन सलाम करते हैं तो उनके अंदर मोहब्बत सिमट आती है। वो सलाम के अंदर उनकी तमन्नाएं दुआएं भी इकट्ठी हो जाती हैं कि काश ये शख्स अपने दिल की महार खुदा की तरफ मोड़ ले। तो जुनैद कहते हैं कि मैं एक दफ़ा गुजर रहा था एक वीराने से, तो एक शख्स ने मुझे सलाम किया, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। तो मैं जब सलाम दे रहा था मेरे दिल की कैफियत ऐसी हो गई, मैं रो पड़ा। काश ये शख्स जिसने मुझे सलाम किया है इस पर भी खुदा की सलामती हो जाए, ये भी मार्फत इलाही जान जाए। जुनैद कहते हैं वैसे तो मैं सलाम भेजता ही रहता हूँ लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन काफ़ी अर्से के बाद फिर वहाँ से गुजर हुआ तो मैंने उस शख्स को वहीं वीराने में बैठा देखा। तो जी अभी मैंने एक जन्नत देखी और अभी मैंने देखा कि उस जन्नत के जो महल के सामने था वो जुनैद मुझे देख रहे हैं इस वक्त कि भाजन क्या हो रहा है, कि बास क्या हो रहा है। अभी इसी वक्त ये मामला। तो जुनैद कहते मैं फिर गुजरा उस वीराने से तो मैंने उस शख्स को वहीं देखा। तो मैंने कहा कि भाई तो उस वक्त में तेरी मेरी मुलाकात हुई थी इस वीराने में, तूने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दे दिया। तो इस दफ़ा इस शख्स ने पहले सलाम किया। जुनैद ने जवाब दिया तो पूछा खैरियत, कहाँ सब ठीक है। कहा आपको याद है कि एक वक्त काफ़ी अर्से पहले आप इस वीराने से गुजरे थे तो सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। तो पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, मैं आपको जानता था। तो आपके सलाम से मेरे दिल की कैफियत ऐसी बदल गई कि इसी जगह के ऊपर मुझे खुदा का दीदार हो गया। तो मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार करता रहा, काश आपका गुजर फिर हो इस दफ़ा। तो खुदा ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी, आप फिर यहाँ से गुजरे। तो आपने कहा भाई अब तो तुझे वीराने में मिल गया तो अब मेरे साथ चल। उसने कहा मैं क्योंकि यहाँ पे ही मिला है तो मैं अब यहीं पे अपनी मेरी वफा तो यहीं पे मेरी हड्डियाँ हूँ। तो वो शख्स जो है एक सलाम की वजह से उस पर जो असर हुआ वो सूफ़ी बन गया। तो जब मैं सलाम करता हूँ तो मेरी सोचें जो निकलती है उस इंसान के लिए कुछ और होती है। आप जब सलाम करते हैं तो वो रस्मी होता है, रस्मी समझते हैं, रस्म दुनिया निभाने के लिए चलिए जी। तो वो रस्मों में आप सलाम करते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा। दुआ का भी यही है, दुआ के पढ़ तो नहीं होते लेकिन दुआ की परवाज़ है। लेकिन अब ये है कि वो निकलती कहाँ से है दुआ, तो ये फ़र्क है। तो मैं तो सबको इस्लाम करता रहता हूँ, शायद किसी अहले दिल पे सलाम हो जाए और उसकी दुनिया बदल जाए। फ़र्क ये है सिर्फ। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो या पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं।
جی، اور ہمارے حضور آج کے سوالات آج کے اس پروگرام کے جو سوالات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سہیل خان صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کے پاس کوئی سوال باقی ہے تو وہ حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضور، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک ممبر نے یہ پوچھا تھا چند دن پہلے بھی کہ امریکہ کے اندر حضور یہ تحقیقات اور کافی شور مچا ہوا ہے کہ یہ جو یو ایف اوز ہوتے ہیں اور ایلینز ہیں ان کی موجودگی ہے زمین کے اوپر، اور خلا میں بھی وہ دیکھتے ہیں، ان کے پائلٹس بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ عوام سے یہ بات چھپا رہی ہے اور کافی عرصے سے چھپا رہی ہے. تو حضور اس کی حقیقت روحانی طور پہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانی لوگ ہیں جو چھپا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو عبادت ہی یہ ہے کہ اس کو کھلی طور پہ بتا دے. اب میں وہ پائلٹس جنہوں نے تجربہ کیا ہوا میں، بلکہ وہ پائلٹ کہتا ہے کہ میرے ہیلی کاپٹر کو کیا کہتے ہیں جی، ہیلی کاپٹر، ہاں ہیلی کاپٹر، وہ گولڈن نور چھا گیا، اور جو نظام تھا میرا اس ہیلی کاپٹر کا وہ ایک دم بند ہو گیا. بھائی جہاز تو تڑامتے نیچے گر پڑے. کہتا ہے میرے اوسان خطا ہو گئے، وہ گولڈن نور گھوم رہا تھا. تو پھر جب وہ گولڈن نور نکل کے گیا رفتار سے، جیسے سائمن کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا 2 بجے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے، میری حالت ہی غیر کر دی. وہ نکلا ہے نور، وہ کہا وہ تو کوئی تھوڑا سا نور ہوتا، لیکن وہ تو نکلتا ہی جا رہا تھا. اس کی ہیبت اتنی تھی کہ میں پیچھے کی طرف گرا. میں سمجھا آج میں مر گیا. تو میں سامنے وہ جو شیشے کا بہت بڑا تھا وہ ابھی نور نکل رہا تھا، اور میری ایک نگاہ نے دیکھا کہ وہ ستاروں کی جانوں سے پار جا رہا تھا. ستاروں کی ستارے بھی اس نے آسمانی نور کے کیے. تو کہتا جب وہ گزر گیا مجھ پہ اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ رات کو ابا جان کے کمرے کی طرف نہیں جانا ہے اور نہ کوئی سوال کرنا ہے. تو یہ امریکہ جو چھپا رہا ہے اس کا نقصان بھی تو امریکہ کو ہی ہوگا. اب یہاں سے جب وہ نور چھوڑ کے چلا جائے گا یا ایلینز کہیں اور چلے گئے، اور کوئی بھی ملک ہوگا اس نے نہ چھپایا، بس وہیں سے کچھ رت چلے گی کہ انسان قائل ہوتا جائے گا کہ خدا کی ذات ہے. بلکہ اتنے واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں، ہزار ہاں واقعات ہیں. وہ کہتا ہے کہ آرمی میں وہ آفیسر تھا، کہتا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تو مجھے کوئی چیز دکھائی دی اوپر سے، بڑی چمکدار چیز. میں اترا، نکل کے ہیلی کاپٹر سے میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنا نور ہے، اس نور میں وہ ایلینز کھڑے ہوئے. کہتا میں جیسے جسم مونی ہو جاتا، ہل نہیں سکتا. پھر انہوں نے مجھے ٹیلیپیتھی پیغام دیا. وہ آج بھی اس نے کہتا میں نے وہ ان سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گورنمنٹ کو بتایا تو گورنمنٹ نے کہا، پہلے تو کہا کہ شٹ اپ، اپنا منہ بند کر، آگے نہیں بتانے دیا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت متعدد دراز کی بات ہے کہ ایلینز، یہ جو نیو میکسیکو، یہ میکسیکو جو ہے امریکہ کے درمیان، یہاں پہ کئی دفعہ وہ فورس جو ہے وہ اتری ہیں. اچھا، وہ اتری اس لیے ہے کہ غالباً جب وہ کائنات بن رہی تھی تو لگتا ہے پروسیس جو تھا انسان کی کائنات کا وہ وہاں سے شروع ہوا تھا. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان جاہلوں کو میں کیا بتاؤں، بلکہ میں نے اب ان کو ان کے قرآن سے بتانا، میرا دل نہ وہ بائبل والے مانتے نہ یہ مانتے. اب دیکھو یہ سمجھ نہیں سکے. وہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وامواتکم بل احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ خدا کی ذات پہلے زمین پہ تھی،
پھر یہاں سے اوپر کی طرف چڑھی ہے وہ آسمانوں کی طرف. وہی تمہیں 2 دفعہ زندہ کرے گا, وہی 2 دفعہ اٹھائے گا, پھر تمہیں اس کی طرف واپس لایا جائے گا. تو یہاں پہ قرآن کئی جگہوں پہ کہتا ہے ہم نے. تو ہم نے کا جو سیگا ہے, تو وہ جو ایلین جنہوں نے وہ کنکریاں گری تھی جس سے یہ زمین ہے, تو یہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان جو ہے, یہاں سے پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا, انسان کا. اب کیونکہ یہ جاہل کھوتے ہیں, ان کو کیسے سمجھاؤں کہ مضمون کہاں سے کہاں جا رہا ہے جی. تو وہ آج بھی ایلینز آتے ہیں کیونکہ وہاں سے پروسیس ہوا تھا اس جگہ سے, کیونکہ ادھر زمین آگ کا ٹکڑا تھی اور ٹھنڈا ہونے میں کروڑوں سال لگے تھے. یعنی کہ ٹھنڈا ہونے میں کروڑوں سال لگ گئے تھے. پھر بلکہ جب وہ بارش کا پروسیس شروع کیا تو بارش ایسے بھاپ بن جاتی تھی جیسے آپ توا پکا ہو تو چند بوندیں ڈالیں وہ بھاپ بن جائے. اگر اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو اب وہ پھر 4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. تو وہ میں نے پوچھنا یہ تھا, وہ کتاب ترجمہ ہو گئی ہے سائنس اور روحانیت؟ جی حضور, وہ مکمل ہو چکی ہے, بہت عرصہ پہلے اسے ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ دیکھ لیں. تو یہ گورنمنٹ چھپاتی ہے, بلکہ یہاں تک چھپاتی ہے کہ جو راز انہیں پتہ لگے ایلینز کے, اس سے اسلحہ تیار کرتی ہے. یہ اصل شیطان انہی کو کہتے ہیں, ویپن تیار کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ وہ جو او فورس تھی وہ پائی بھی گئی ہیں امریکہ میں اور میکسیکو کے درمیان. بس کیونکہ ذہن بڑے گندے ہیں نا, تو اس کو دیکھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ میری ٹیکنالوجی بڑی ہو جائے تاکہ میں مار دوں روس لینڈ کو, اس لیے ان کو کیا خبر. ہاں یہ ہوگا کہ یہاں سے اب وہ کہیں اور چلے جائیں گے. یہ راز الہی ہیں, ان کا بتانا بڑا ضروری ہے. اگر امریکہ بتا دیتا, یہ گورنمنٹ نے شروع سے ہی امریکن کی آج تک چھپاتے پھرتے یہ سارے. اور ڈاکومنٹری فلمیں بھی بن گئی ہیں, آپ دیکھ لیں گوگل پہ ڈال کے. اتنی ڈاکومنٹری, اتنے گواہ ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے. اب تو نہیں چھپا سکتے کیونکہ اب تو ڈیموکریسی ہے, انٹرنیٹ ہے, تو آدمی اپنی کہانی لیک کر دیتا ہے. لیکن پہلے تو یہ اتنا چھپا, سزا دیتے تھے بلکہ اگر کسی نے کوئی راز بتایا. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر جی حضور, آپ نے بالکل درست فرمایا. جی حضور, اکثر لوگ جو کچھ زیادہ یا ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ناسا کے, اگر کچھ ایکسپوز کرتے ہیں تو انہیں ملٹری یا کچھ ایسی تنظیمیں آتی ہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, وہ ایکسپوز نہیں چاہتے. اور بتایا جاتا ہے کہ اکثر جو اس طرح کے جو یونیورسل میٹرز ہیں جو سویلائزیشنز کو نہیں بتائے جا رہے یا چھپائے جا رہے ہیں بڑے سالوں سے, اس کے پیچھے یہ بہت بڑا سچ ہے کہ امریکہ کی اور اکثر ممالک کی, ایون رشیا کی بھی, جو شروع سے پالیسی چلی آ رہی ہے, وہ جو موجودہ سویلائزیشن کو وہ ریڈی نہیں سمجھتے کہ انسانیت ابھی یہ سچ برداشت کرنے کے قابل ہے کہ یہ سب جتنے مذاہب ہیں, جتنی فاؤنڈیشنز ہیں انسانیت کی, یہ ساری تہذیبیں اوپر نیچے ہو جائیں گی اگر ان کے سامنے یہ سچائیاں کھول دے گی کہ اصل میں کائنات میں ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں, یہ تو یہاں تک کی بات ہے. مجھے یہاں تک دکھایا گیا کہ یہ 40 احمدیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان میں سے بیچارے چند مخلص بھی تھے, وہ بھی دعا کر رہے تھے. ان کو دکھایا گیا کہ یہ جس خلیفہ کا نام دیا گیا ہے یہ نہیں بننا چاہیے. وہ پہلے ہی نام دے کے دعا کراتے. کمال نہیں ہوگی جی, پہلے نام کر کے سلیکٹ وغیرہ, پھر ابھی وہ دنیا دکھانے کے لیے دعائیں شروع کرتے تھے. تو دکھایا گیا کہ کس نے بننا ہے, لیکن وہاں وہ بیچارے خاموش ہو گئے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنے نام دے کے تیار بیٹھے تھے.
وہ دعا تو صرف وہ تھی، کیا کہتے ہیں، خانہ پوری. جی کھانا پوری. وہ یحییٰ کا بھی یہی حال ہے. وہ عیسیٰ نے کہا نا کہ اگر تو میری طرف آئے اور میں مانگوں اور دل کو صاف کر کے پوچھ. انہوں نے کہا میں دل کو صاف کر کے کیا پوچھوں، موسیٰ کی شریعت میرے اوپر چھا گئی ہے، میں کیا پوچھوں. وہ اسی طرح محمد صاحب کو دکھایا گیا کہ اپنے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ علی ہوگا. وہ شیعہ ایویں نہیں ماتم کرتے. جو علی اب وہ آپ نے ترجمہ کر دی وہ محمد صاحب کی. جی حضور، آپ کی ابھی تک جو کتابیں آئی ہیں ان کا سبھی کا اردو میں ترجمہ ہو کے اپلوڈ ہو چکا ہے. وہ پڑھے نا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، جی تو پھر ماتم کرنا پڑتا ہے. اور دکھایا گیا کہ یہ شخص جو ہے، لیکن محمد صاحب نے علی کو نہیں بننے دیا، بلکہ میٹنگ کی اپنی ابو بکر عمر کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آگے بھی نہیں بننا اس نے. یعنی کہ سارے فیصلے کرا کے اب تو خیر میں بتاتا ہی نہیں اسے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تم غلطی کا جو تم نے بھی نہیں بنانا. جی ہاں جی. پھر عمر نے اس کو بھی کہا نہیں بنانا. عمر نے 6 بندے بنا دیے، سعد بن وقاص، علی، ابو بکر اور یہ کون سے تھے وہ یاد نہیں آ رہے، یہ تھے زبیر تھے، ایسے ہی ان کی وہ بنا دی. وہ بھی سیدھی طرح کہنا کہ محمد صاحب نے کہا تھا کہ علی کو نہیں بنانا. وہ بنانا اس لیے نہیں تھا کیونکہ علی کے ساتھ محمد صاحب کے ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ پیروں تلے زمین ہی نکال دی محمد صاحب کے. انہوں نے میں تو خدا کو دیکھا ہے. محمد صاحب نے لکھا ہوا اللہ نور سمواتے ہوتے خدا زمین آسمانوں کا نور ہے. پھر وہ دیکھے نا، پڑھ لیں نا ذرا، آج نہیں تو کل نہیں تو 20 سال بعد جب شیعہ پڑھیں گے تو پیروں سے زمین نکل جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو مسیح تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ جو چھپاتے ہیں یہ بڑا غلط کام ہو جاتا ہے. میں نے موسیس کو میں نے کئی دفعہ کہا خدا نے تجھے چنا ہے، لیکن اگر کل خدا نے کچھ اور کہہ دیا تو میں بدل جاؤں گا اپنے جیون میں. تو ذرا یہ معاملہ بڑا نازک ہے، تو ذرا خدا کی لاج رکھیو محبت میں کہ اس نے تجھے کہا ہے. تو اگر تو بدل گیا تو کیا ہوا، پھر وہ کسی اور کو لے آئے گا. بس یہ چیز ہے. اگر کوئی اس طریقے سے چلے تو پھر علی کو مل جاتی اس وقت تو صوفیت وہیں سے شروع ہو جاتی. صوفیت شروع ہو جاتی تو انہوں نے 2 منٹ کے اندر صوفیت نے علی کے دور میں ہی یہ بات کو نکال کے کہ نبی نہیں آ سکتا اٹھا کے وہاں دوسری طرف رکھ دینی تھی. اور پھر عائشہ جو تھی وہ سب سے بڑی صوفی. عائشہ نے کہا لوگوں یہ تو کہو کہ محمد جو ہیں وہ خاتم النبیین ہے، یعنی اعلیٰ اشرف نبی ہیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا؟ تو اور عجیب سا دور ہوتا. تو یہ اسلام جو ہے یہ جو خون پہ خون کیے جا رہے ہیں نبیوں کے، وہ تو پھر بات ختم ہو جاتی. محمد صاحب نے سوچ سمجھ کے میٹنگ کی ہوئی ہے. اب پچھتاتے ہیں. جبرائیل نے بتایا کہ تیرے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا. تقدیر کے مسئلے پہ بھی محمد صاحب کی اور علی کی تکرار ہوئی. محمد صاحب کہتے ہیں جو لکھ دیا تقدیر میں، علی کہتے تھے نہیں، تقدیر انسان خود بناتا ہے. جیسے ہے نا محمد صاحب کا بھی رات کی نماز تہجد کی پڑھی تھی تو آگے سے علی نے جواب دیا میری تقدیر میں نہیں ہے. تو پھر ہاتھ مارا اپنی ران کے اوپر محمد صاحب نے. انسان بڑی بحث کرنے والا ہے. اور وہ پڑھے نا وہ کتاب، میں پڑھاؤں آپ کو تو لے آنا کتاب وہ اگلی دفعہ.
میں پڑھاؤں گا. پڑھو نا وہ راز الہی، وہ علی کیا کیا کہہ رہے ہیں. بلکہ کل ہی آئے ہوئے تھے علی، تو مجھے کہنے لگے ہاں میں تجھے ایک جنت میں لے کے چلوں. عجیب سی جنت تھی. تو 16 سال پہلے وہ محمد صاحب کے وہ پہلے ایمان لے آئے. انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، وہ جو راہ حق دکھا رہا ہے سیدھی خدا سے، ہم اس کے خلاف کیسے جائیں. تو ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، اپنے دل کا، اپنی نیتوں کا. تو اب وہ راز کھلے ہیں. میں نے کہا علی جیسے کہے گا ویسے ہی میں لکھ دیتا ہوں. میں نے اپنا کام کر دیا. اب چاہے 100 سال بعد پتہ لگے کہ بھئی سری نگر میں قبر ہے یا علی کے رازوں کی، ہم نے لکھ دیا. اور ان رازوں سے بڑا اتنا بڑا پتہ اٹھے گا کہ مجھے دکھایا گیا کہ بعد میں شیعہ جو ہیں انہوں نے ساری کتابیں پڑھ کے وہ اس طرف آ گئے. ہم ہوں نہ ہوں، ہم رہے نہ رہے، لیکن یہ خوشبو ہے خدا کی، پیار کی، اس کو تو دنیا کیا جہان بھی نہیں روک سکتے. یہ ہے. چلو بے شک جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کی بات ہو، سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اختر بھائی، میں نے پوچھنا تھا ممبران سے کہ آپ کی اسکرین کی لیفٹ سائڈ پہ مجھے لائٹ نظر آ رہی ہے، تو کیا باقی کسی کو بھی نظر آ رہی ہے یا واہ واہ. اختر بھائی کی اسکرین پہ؟ ہاں جی یہ اورنج لائٹ نظر آ رہی ہے، کسی چیز کا ریفلیکشن ہے. اچھا. تو جی بہت شکریہ. اگر چلیے ٹھیک ہے. جی عمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. کوئی بھی ممبر کوئی کسی طرح کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم حضور سے اجازت لیں گے. ملک صاحب آپ نا پلیز سوال کیجیے گا، آپ اپنا آڈیو مجھے جی سینڈ کر دیجیے. ہاں آپ اطہر کی بھائی آواز. میرے لیے خاص دعائیں کیجیے، کروائیے گا حضور سے، پیارے حضور سے. ٹھیک جی ہے. بالکل جی، ہم حضور سے کہتے ہیں. وہ کیا حضور کہتے ہیں، آج وہ کیا کہتے ہیں کہ تیری بات کروں تیرا نام نہ لوں، تو وہ ابھی تھوڑی سی بات کی ہے تو وہ تو پتہ لگ گیا. حضور کے ہمارے بڑے پیارے ممبر ہیں جی، معافی ہاں چاہتا ہوں جی آپ کی، میں جی نے بات کر دی. یہ بڑے خطروں سے کھیلے ہیں ان پاکستان میں، ان لیکن کا آپ سے رابطہ ہے کہ نہیں؟ جی روز جی یہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں مزید بات کر نہیں ٹھیک سکتا. ہے. تو تو کوششیں وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی جی بالکل چلو بالکل، ٹھیک ہے. وہ ایک ایک دن وہی کوشش ہو رہی ہے میں نے انشاءاللہ. کہا نا کہ تیری بات کروں تیرا نام نہ لوں، تو ابھی 3 الفاظ ہی گئے تو وہ پتہ لگ گیا. تو اب کیا کہیں. جی چلو جی ہم حصہ کاٹ دیں گے تھوڑا سا. ان کی جو آواز آئی تھی وہ ریکارڈنگ میں وہ کاٹ دیں گے. نہیں اس سے نہیں پتہ لگتا. ان کی آواز بڑی مشہور ہے جی، تو وہ پہچانی جاتی ہے ہر جی جگہ پہ. خود اور میری کسی دعائیں ممبر کا سوال ہو جی؟ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جی جب وہ پہنچ جائیں تو پھر بتانا مجھے ذرا. تو جہاں بھی آپ جائیں وہاں لے جائیں ان کو. ٹھیک ہے. جی ہاں جی. جی سر بہت آج شکریہ. حضور یہ جماعت احمدیہ کی عالمی دعائیں ہو رہی ہیں UK میں، اور ایک احمدی نے آج آپ کو عہد وفا دینا تھا اس دعاؤں کی جگہ، وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں بیچارہ آ نہیں سکتا. چلو کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا، لیکن دل اس کا اس طرف ہی ہے، تو شاید کوئی ایسا. تو تھوڑا سا صبر کریں، انتظار کریں. اچھا جی سر ہمارے آج کے سوالات ختم ہو چکے ہیں جی. آپ نے تو وہ کل پیر ہے جی تو خدا نے چاہا تو 12:30 ہم شروع کر دیں گے. جی حضور ہم حاضر ہو جائیں گے جی، میں سوچ صبح خان جو صاحب ٹیم کے ساتھ. اونلی اس جی جمعرات کو، کیونکہ میں سفر کروں گا، پھر میرے سیمینار شروع ہو جائیں گے. تو
وہ جس نے دیکھنی ہوگی وہ لیڈرشپ کے لیڈر کیسے تیار کیے جاتے ہیں خدا کے لیے، تو وہ لائف ہوگا، آپ دیکھ لیں. جی تو میں نے اس دفعہ چنا ایسے ہے کہ میں نے زیادہ وہ نہیں کیا، اپنا 60-70 لوگ ہوں تو پھر وہ بات سمجھ نہیں آتی، تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لیڈر لیے ہیں، اگلی دفعہ اور اگلی دفعہ اور. تو خدا نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ پھر جی بالکل ٹھیک. جی فرائیڈے کو بھی انٹروڈکشن ہوگی، وہ سیٹرڈے سنڈے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جس بات سے کہنا وہ آپ کو، جی حضور. ٹھیک ہے، وہ آپ کو طریقہ جی کار پتہ ہی ہے. ہاں جی. چلو ٹھیک ہے، تو خدا نے چاہا جی تو پھر بہت شکریہ تھینک جی یو آپ ویری سبھی مچ حضور، ممبران کا. شکریہ بہت شکریہ حضور. حضور، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ حضور. اور انہیں کہہ دینا کہ میں انہیں دعاؤں میں ہمیشہ ہی یاد رکھتا ہوں، بلکہ سب ممبروں کو یاد رکھتا ہوں. جی حضور میں کہہ دوں گا. کوئی ہے دل میں اور کوئی ہے نظر میں، ہاں محبت کے صدمے کہاں تک اٹھاؤں، ہاں. اسی کشمکش میں جیے جا رہا ہوں، کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں. ہاں. لیکن وہ رب نے مجھے ایک دفعہ بڑے پیار میں کہا تھا، اگر تو بھول بھی گیا نام اور مجھے تو یاد ہے، کیونکہ ایک ایک کا نام میں وہیں گیا جنگل میں نور کے سامنے پیش کیا. تو خدا نے کہا میں تو نہیں بولتا. تو پھر میں اب ایسے دعا کرتا ہوں کہ سب ممبروں کے لیے، تو آواز تو میں پہچان دیتا ہوں، بس وہ نام رہ جاتا ہے. اور خدا آپ کو نیا نام دے گا جنتوں میں. مجھے تو دنیا میں دے دیا نیا نام، زاہد تھا نا پہلے، زائے، اور ایسے پیار میں نام دیا کہ نور کا وہ کیا کیا کہتے ہیں جیسے آٹا، پھر اپنی انگل سے نام دیا سر پہ، زائے. تو آپ دعا کیا کریں اس طریقے سے رات کو کہ اے میرے خدا، والدین دیکھ لیں میرے دل کی نیت میں اگر کوئی فطور ہے تو پھر تیری مرضی ہے، لیکن اگر میری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں تیرے مشن کے لیے زندگی گزاروں، تو پھر میرے لیے ایسے راستے کھول دے تاکہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں اور مشن کی بھی مدد کروں اور حضور سے بھی مل سکوں، تاکہ اور دن آئیں اس دنیا میں باہر کے کہ میں آزاد ہو کر ان مصیبتوں سے کھل کر خدا کا نام لے سکوں یا خوشخبری دوں. چلو ٹھیک ہے جی. آمین آمین حضور. بہت شکریہ جی. جی اور سبھی ممبران کا بہت شکریہ جی حضور. آپ کے اس قیمتی وقت اور رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، سبھی ممبران کو خدا حافظ. اچھا جی، خدا حافظ. وہ ریکارڈنگ آپ کر رہے تھے اس طرف سے؟ جی